نماز وطر کی 3 رکعتیں ہیں۔ وطر کا مطلب ہوتا ہے طاق ہونا، 3 رکعت بھی طاق عدد کو ظاہر کرتی ہے، جس کی وجہ سے نماز وطر کو وطر کہتے ہیں۔ اس پر پہلی حدیث سنن دارقطنی کی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وطر اللیل ثلاث کوطر النہار صلاۃ المغرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کے وطر یعنی نماز مغرب کی طرح رات کے بھی 3 وطر ہوتے ہیں۔ مغرب کی نماز بھی 3 رکعت طاق رکعتیں ہیں، اس کو بھی وطر بولتے ہیں، یہ دن کے وطر شمار ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح رات کے وطر بھی 3 ہیں۔ دوسری روایت ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، یہ بہت بڑی مسلمہ دلیل ہے وطر کے 3 رکعت ہونے کی۔ حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت ام المومن عائشہ صدیقہ سے سوال کیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان۔ ابو سلمہ عبد الرحمن نے ام المومن عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں نماز کیسے ادا کرتے تھے؟ ام المومن عائشہ صدیقہ نے جواب دیا ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یعنی پورا سال 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آگے تفصیل بیان کرتی ہے، فرماتی ہیں یصلی 4 فلا تسل عن حسنہن وطولہن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت نماز کی نیت کرتے اکٹھی، اور اتنا حسین پڑھتے، اتنا خوبصورت کر کے پڑھتے۔ عائشہ صدیقہ فرماتے اس نماز کا حسن کا پوچھو ہی نہ، اور اتنی لمبی رکعتیں کرتے اس کے طول اور لمبائی کے بارے بھی نہ پوچھو، یعنی لمبی لمبی رکعتیں خوبصورت حسین کر کے سرکار پڑھتے۔ 4 رکعتیں ادا ہو گئیں، ثم یصلی 4، سرکار پھر 4 کی نیت کرتے۔ فلا تسل عن حسنہن وطولہن، آپ فرماتے ان 4 رکعت کو بھی اللہ کے نبی بہت ہی حسین اور طول دے کے پڑھتے۔ ثم یصلی 3، اس کے بعد پھر سرکار 3 کی نیت کرتے، 3 رکعت اکٹھی پڑھتے، تو ٹوٹل 11 ہو گئے۔ 4 کی نیت کرتے، پھر 4 کی نیت کرتے، پھر 3 کی نیت کرتے، تو پہلی 4 اور 4 8، یہ 8 رکعت نماز تہجد ہوتی اور 3 رکعت نماز وتر ہوتی۔ تو صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ اکٹھی پڑھنا حضرت سرکار دو علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت اور مکمل تفصیل سے ثابت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، یہی حدیث اہل حدیث نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں وتر 1 رکعت، ساتھ کہتے ہیں تراویح جو ہے وہ 8 رکعت۔ اگر وتر 1 گنے تراویح 8 گنے تو اس حدیث پہ عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو 11 رکعت کی بات ہے۔ اور 11 رکعت اگر 8 تراویح شمار کر لیں، 1 وتر جس طرح وہ آج پڑھتے ہیں، یہ تو 9 بنتی ہیں۔ حدیث یہ دلیل میں دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ استدلال ہی باطل ہے۔ اگر 8 رکعت تراویح کا وہ ذکر کرے تو پھر ان کو چاہیے وہ 3 رکعت اکٹھے وتر پڑھے، لیکن نہیں پڑھتے۔ ہمارا عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین مطابق ہے، ہم کہتے ہیں وتر 3 رکعت اکٹھے اور پڑھتے ہیں، سرکار نے بھی ایسے ہی پڑھا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ اس کی روایت کرتی ہے، اور امام بخاری امام مسلم نے اس کو تصدیق کیا ہے اور نقل کیا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے، وہ کہتے دیکھو حضرت ابو سلمہ عبد الرحمن نے جو سوال کیا تھا، انہوں نے سوال کیا تھا سرکار دو علیہ وسلم رمضان مبارک میں نماز کیسے ادا کرتے تھے،
تو جواب یہی بنتا تھا نا کہ ایسا صدیقہ فرماتی سرکار سے نماز رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، یوں کہتے ہیں، لیکن آپ نے نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی وہ کیا تھی؟ آپ فرماتے ہیں رمضان اور غیر رمضان دونوں میں، الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں، فرماتے ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعت۔ آپ فرماتے ہیں سرکار دو علیہ وسلم کے صرف رمضان کی نماز کیوں پوچھتے ہو؟ میرے سے سارے سال کی نماز پوچھو، میں بتاتی ہوں سرکار پورا سال، رمضان میں بھی یہی روٹین تھی، رمضان کے بعد بھی یہی روٹین تھی، وہ 8 رکعت نماز تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت اکٹھی وتر پڑھتے۔ دوسری اس پر روایت ہے اور یہ تیسری دلیل بن جائے گی، نامور تابعی ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت قاسم بن محمد، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، سرکار نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھا کرو۔ فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَنصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ۔ آپ فرماتے جب تم فارغ ہونا چاہو تو 1 رکعت اور بھی پڑھ لو، یہ تمہاری پڑھی ہوئی نماز وتر بنا دے گی۔ یہ روایت کرنے کے بعد حضرت قاسم بن محمد آگے فرماتے ہیں اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر کے یہ پوتے قاسم بن محمد کہتے ہیں وَرَأَيْنَا أُنَاسًا مُنْذُ أَدْرَكْنَا يُوتِرُونَ بِثَلَاث، قاسم بن محمد فرماتے ہیں ہم نے ساری زندگی لوگوں کو وتر پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ 3 رکعت اکٹھی پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا سرکار دو علیہ وسلم کا اپنا عمل جو ہے وہ 3 رکعت اکٹھی ایک سلام کے ساتھ پڑھتے تھے۔ سرکار نے ذکر کیا اگر تم رات کو نماز پڑھو نا 2 کی نیت کرا کرو، نفل پڑھا کرو، آخر پہ جو ہے نا 1 رکعت اور شامل کر لیا کرو تو 3 ہو جائیں گے۔ تو اس 1 کا ذکر کر کے اس کا مطلب یہ نہیں اس کو الگ پڑھ لو، نہیں، حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں ہم نے ساری زندگی یہی دیکھا ہے صحابہ کرام کو، صحابہ کرام جب بھی وتر پڑھتے وہ 3 رکعت ہی پڑھتے، یعنی آخر پہ جو نیت کرتے وہ 3 رکعت کی کر لیتے، 2 روٹین سے نفل کی صورت میں جس طرح پہلے نفل پڑھ رہے ہوتے تھے اس 2 کے ساتھ ایک اور ملا لیتے تو ٹوٹل 3 رکعتیں ایک سلام کے ساتھ صحابہ کرام علیہم رضوان پڑھتے۔ اس بات کو بھی امام بخاری نے کتاب الوتر میں بیان کیا، لہذا اس سے ثابت ہوا کہ نماز وتر 3 رکعت ہی ہے۔ پڑھنی کیسے ہے؟ پڑھنی ایسے ہے 3 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے، 2 رکعت نماز روٹین سے پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے، ملا کر دونوں ہاتھ اٹھا کے کانوں تک، مرد کانوں تک، عورت کندھوں تک، ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر کر کے دوبارہ ہاتھ باندھنا ہے اور وہاں پہ دعائے قنوت پڑھنی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے المصنف میں یہ روایت نقل کی ہے جس میں دعائے قنوت کے الفاظ ہیں اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ ترجمہ سے بات کر لیں، اے اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور تیری ہی اچھی تعریف کرتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیرا کفر نہیں کرتے۔ اگلا جملہ جو ہے بڑا کمال جملہ ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، اے اللہ جو تیری نافرمانی کرے ہم اس سے بالکل مکمل طور پہ علیحدگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یہ ہم روزانہ دعائے قنوت میں پڑھ کے یہ اقرار کر رہے تھے یا اللہ جو تیرا نافرمان ہے وہ ہمارا یار نہیں ہے، جو تیری نافرمانی کرے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یہاں دنیا طلاق دیتی پھر ہمارا پھر بھی یارانہ ہے، لوگ بغیر نکاح کے رکھیں ہمارا پھر بھی دوستی ہے، ہم سب کچھ کرتے پھرتے ہیں۔ نماز میں اقرار ہمارا یہ ہے جو تیرا نافرمانا ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا، جو تیرا فرما بردار ہے وہ ہمارا سب کچھ لگتا، زبان پہ یہ عمل پہ وہ۔ تو یہ
دعوت فکر ہے اس جملے میں۔ اگلا جملہ ہے اللہم ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَکَ نُصَلِّی تیری نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ ہم تیری طرف دوڑ کے آتے ہیں اور تیری بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں، وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، ان عذابک بالکفار ملحق یقیناً تیرا عذاب کافروں کو ملنے والا۔ یہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے وتر کی تیسری رکعت میں۔ اگر کسی کو یہ نہ یاد ہو تو اس کو اجازت ہے اس کی جگہ پہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ اس وقت تک پڑھ سکتا ہے جب تک یہ دعائے قنوت یاد نہ ہو۔ اس کا مطلب اس کو تھوڑا تھوڑا یاد کرتے رہنا چاہیے، کوشش کرتے رہے، جب یہ یاد ہو جائے گی تو یہ پڑھیں گے، جب تک یاد نہیں ہوتی تو وہ دعائے ربنا آتینا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آدمی عمر کے اس حصے پہ جا پہنچا ہے دعائے قنوت یاد ہی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ربنا آتینا بھی اس کو یاد نہیں ہوتی۔ یہ اس کی بات کر رہے ہیں جس کو یاد ہی نہیں ہوتی، حافظہ ہی بالکل ختم ہو گیا ہے، کوئی ایسی صورت حال ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر علماء نے اجازت لکھی ہے وہ کم از کم 3 مرتبہ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے، اے اللہ ہمیں بخش دے۔ اگر یہ 3 بار بھی جملہ پڑھ لے تو اس کے نماز وتر کی دعا پوری ہو جائے گی، واجب ادا ہو جائے گی۔ تو یہ نماز